صاحب کو تواتر کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے؟ میرے خیال میں انہیں جب ضرورت ہو ایک تو غائب نہیں ہونا چاہیے ایک لمبے ٹائم کے لیے. پارٹی کے ہیڈ ہے نا یا تو وہ اپنی بیٹی کو سونپ دے جو کہ سونپنی ہے انہوں نے پارٹی وہ صدارت دینی ہے. وہ کب سونپیں گے مجھے نہیں پتا اس بات کا. اور جب وہ صدر ہیں جیسے آج بولے ہیں تو گاہے بگائے جب ضرورت ہو نیشنل ایشوز پہ ان کو آنا چاہیے اور نہ صرف آنا چاہیے بلکہ میڈیا کے ساتھ بات کرنی چاہیے. آپ نے ابھی بڑا بیان دیا کہ میاں صاحب ویسے نہیں بولتے اور آپ بھی ویسے ہی یہ بات نہیں کرتے, مجھے پتہ ہے آپ کا, تو آپ کیا بات کر بتائیں تو خبر صاحب نے چونکہ روک دیا تھا اور ٹھیک ہے ان کی رائے تھی میں رک گیا. جو نیب کا پیسہ نکلا نا یہ آئی ایم ایف نے کہا, میں نے نہیں کہا. پی ڈی ایم کے دور میں نیب نے نکالا ہے اور پی ٹی آئی کے دور کا نکالا ہے. جتنی رقم بتائی ہے اگر یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ درست ہے تو یہ بات بھی درست ہے. اگر وہ غلط ہے کہ جناب یہاں پہ شکنجہ بنا ہوا ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ آئی ایم ایف اگلی شرط یہ رکھے کہ ایلیٹ کیپچر ہے یا کچھ ہے, شہباز شریف سب سے پہلے اس کو توڑیں اور اگلی قسط تب ملے گی جو ہم نے نشاندہی کی ہے یہ ٹھیک کریں گے. یہ صرف بیان نہ دے, نہ ججوں پہ بولتے ہیں جب ان کی تنخواہیں بڑھتی ہیں, نہ پارلیمنٹیرین پہ بولتے ہیں آئی ایم ایف والے, وہ بولتے ہیں میرے اور آپ کے ٹیکس پہ بڑھاؤ ٹیکس بڑھاؤ. پارلیمنٹیرینز بھی نہیں بولتے, نہیں بولتے اپنی تنخواہیں 5-6 لاکھ لے کے ماشاءاللہ سب خوش بیٹھے ہیں کہ اور اللہ اور دے ان کو. یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ کی جو بات عادل عباسی کہہ رہے تھے نا, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کب وقت ہوتا ہے کسی کے بولنے کا, جب وہ حکمران ہوتا ہے. نواز شریف حکمران تھا, اڈیا اس کے پاس چلا گیا بنی گالا عمران خان کے پاس کہ بیٹھ کے بات کر لو. وہ وقت تھا عمران خان کو سمجھ آنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا نہیں میں تو ہوا کے گھوڑے پہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے. نہیں عمران خان نے ان سے بڑا کام کرا, انہوں نے بنوائی تھی بنی گالا کی. اچھا پھر شہباز شریف نے کوئی 6 دفعہ کہا یہ جو ہارے ہیں اپنی وائف کا الیکشن عمر ایوب, منہ توڑ جواب دیا کہ تم چور ہو کرپٹ ہو, وہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ راستہ کس کے ساتھ کب نکلتا ہے. آپ بات کرنے کے لیے جب نکالتے ہیں, میرے بھائی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا انہوں نے بتایا ہے, انہی کے ساتھ پڑوس میں لیاقت بھٹی ہیں, ان سے زیادہ ظلم ان کے پی ٹی آئی کے دور میں ان کے اور ان کی فیملی ان کی بہو اور بچوں کی تصویریں لگا کے ساتھ ہوا. میں سرگودا کی ہی مثال دوں گا, اس کے بعد نہیں جاؤں گا. میرے بھائی ہری پور بیٹھے تھے, سرگودا کے الیکشن میں نہیں تھے, چلیں وہاں ان کی پارٹی نہیں تھی, لاہور والے میں کیوں نہیں بیٹھے؟ یہ ساری پنجاب کی قیادت وہاں کیوں جاتی ہے؟ مجھے صرف اس سوال کا جواب چاہیے. جو ان کا 7% ہوگا ووٹ نون کا, جو 93% ان کا ووٹ ہے, وہ جوک در جوک میاں اظہر والے حلقے میں مجھے اور آپ کو لائنوں میں نظر کیوں نہیں آیا کہ پولیس نے مار بگایا ووٹر کو؟ وہ ہری پور کے اندر جہاں عمر ایوب کبھی گھسے ہی نہیں الیکشن جیتنے کے بعد, اس دفعہ بھی پچھلی دفعہ بھی 24 کے بعد اب آئے ہیں, وہاں لوگوں میں ناراضگی تھی. یہ گراؤنڈ کی رپورٹ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بے شک جتنے مرضی کریں, میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ ہم گراؤنڈ پہ چیک کر کے بات کریں. شفقت صاحب اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ یہ جو الزام در الزام اور درہ در درہ جو رسید کرنے کی پالیسی ہے, یہ کسی طور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی انٹرسٹ سرو کر رہی ہے پارٹی کا؟ دیکھیں ہمیں تو کوئی انٹرسٹ سرو نہیں کر رہی, لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا پچھلے 3 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے, آپ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں, اس کا اشر اشیر بھی نہیں ہوا. بڑی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں کچھ دور میں, پیپلز پارٹی کے کچھ ورکر کے ساتھ ہوئے ہیں تھوڑے بہت, لیکن ہمارے ساتھ ہمارے ایک ورکر سے لے کر ایم این اے کے ساتھ جو کچھ ہم بھگت رہے ہیں یہ لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ساری باتیں میں یہاں پہ بتاؤں گا آپ چلائیں گے نہیں, میں بالکل شورٹی سے آپ کو کہتا ہوں. میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں گا تو آپ مانیں گے نہیں. آپ بتائیں اور پھر میری سنیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آپ بتائیں پھر میری سنیں. ماننا ہی نہیں ہے کہ کیا کیا ہوتا رہا. اچھا پھر ایک وعدے کے ساتھ کہ میں ساری آپ کی صحیح مانوں گا اور آپ ساری وہ میری چلائیں گے حقیقتیں جو ہمارے ساتھ ہوئی ہیں. آپ مانیں گے, پھر اس کی ذمہ داری بھی قبول کریں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں مانوں گا, لیکن وہ حقیقتیں آپ چلائیں گے. جو آج کل ہو رہا ہے, حقیقتیں آپ چلائیں گے. جو آج کل ہو رہا ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے طلعت صاحب جو کچھ ہمارے ساتھ. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ چونکہ میں اینکر ہوں تو میں زیادہ بحث میں نہیں پڑھوں. آپ کریں, میں آپ کو بتاؤں گا, آپ نہیں چلائیں گے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, لیکن آپ مانیں گے بھی نہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے. دیکھیں نا یہ جو وکٹم ہوڈ ہے نا, یہ اصل میں اپنی ذمہ داری سے فرار ہیں. اللہ تعالیٰ نے کرم سے ہمارے سامنے ریکارڈ سامنے ہے. 13 سال کے پی, 13واں سال اب مسلم لیگ نون کا, بیچ میں بریک آئی ان کی 4 سال کی تباہی کی, اور 17 سال پیپلز پارٹی کے. تینوں صوبوں میں آپ جا کر خود دیکھ لیں, 85 سے آپ خود دیکھ لیں جی, 85 سے نہیں جی نہیں, میں کہتا ہوں ابھی پرانا نہ جائیں, آج کا ٹیسٹ کر لینا. 13واں سال آپ کا جا رہا ہے, ہمارا جی ڈی پی تھا 6 پہ, آپ بار بار ماضی میں جاتے ہیں. میں آپ کے نمبر حال میں چلا جاتا ہوں, آپ کے نمبرز کو کوشچن نہیں کروں گا. خان صاحب میری 6 پہ چھوڑ کے آپ کو 2.5 ہے. میری ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ سڑک سے جائیں, جب آپ پنجاب سے خیبر پختونخوا میں داخل ہوں گے آپ کی کمر بتائے گی کہ میرا صوبہ بدل گیا. اتنا برا حال ہے. تعلیم, صحت, امن و امان, لیکن یہ اور سب سے بڑی جو دہشت گردی کے ساتھی ہیں
اس میں ان کی سمپتی ہے کہ آج تک انہوں نے اپنے صوبے کے ان کے 12 ضلع اس وقت ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے کنٹرول میں ہونے ہیں، کس کے کنٹرول میں ہونے ہیں؟ آپ کے کنٹرول میں ہونے ہیں، یہ وفاق کا کام ہے یا ہمارا ہے؟ نہیں، یہ تو اب آپ ڈالتے ہیں کیا کریں خدا کے لیے اپنی ذمہ داری قبول کریں۔ میرے 4.5 کروڑ ہمارے 3.5 سال میں ایک راؤنڈ نہیں ہوا، 4.5 کروڑ کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی ہمارے 3.5 سال میں، اس لیے کہ ہم جنگ لڑ کے گئے ہیں سر۔ آپ جنگ لڑ کے ضرب عضب کس نے لڑی ہے؟ آپ نے کیا کر رہے ہیں؟ میں صرف ایک بات طلعت صاحب چھوٹی سی کرنی ہے، جس دن پارلیمان میں اس وقت میرے بھائی نہیں تھے، دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے قوانین پہلی دفعہ آئے 2014 میں، تحریک انصاف نے ایبسٹین کیا تھا، وہ اس کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے تھے۔ آج تک دہشت گردی کے خلاف جب بھی ایکشن ہوا ہے یہ فرار ہو گئے ہیں یا غائب ہو گئے۔ ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہزاروں پاکستانیوں کو مروائے جائیں۔ میری ایک گزارش ہے، میں پالیسی کی بات کروں گا۔ یہ کہتے ہیں نا دہشت گردوں سے گفتگو کرنی ہے، ان سے مذاکرات کر کے 12 میں سے 1 ضلع چھڑا لیں ان کے قبضے سے، اس قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کے ہمدرد ہیں، یہ ان سے لڑنا نہیں چاہتے۔ اور یہ آج کی پالیسی، میرے لیڈر کو تو نہیں کسی نے کہا طالبان خان، کس کے لیڈر کو کہا ہے؟ ان کے لیڈر کو کہا ہے۔ طالبان ایسے بنائے کس نے؟ طالبان کو ووٹ کس نے کیا؟ طالبان کو 2023 میں واپس کون لے کے آیا؟ میرے بھائی کو بلائیں اور ایک تاریخ پر سمپوزیم کرو، یہ بڑا ضروری ہے، گفتگو نہیں، بڑا ضروری ہے۔ اس ڈسکشن کے پیش نظر کیا آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کو ویژن کی بات اگر کر بھی دیتے تو وہ بات آگے جانی تھی؟ اتنا پولرائز آپ ہی کا آرگومنٹ ہے، اتنا پولرائز۔ جی میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ اتنا پولرائز انوائرمنٹ ہے، اب تو اس پر بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایک ہی بچے گا نا، 2 میں سے کسی ایک نے بچنا ہے۔ دونوں کو ایگزسٹ بھی کر سکتے ہیں، کو ایگزسٹ اس لیے نہیں کر سکتے سر کہ دوسرا فریق یہ کہتا ہے، میں عامر صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ میں نے کسی پولیٹیشین سے بات نہیں کرنی، میں نے اگر بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں کرنی۔ کیا بات؟ سر حضور آپ کہتے ہیں، کیا بات؟ ٹھیک، مجھے جو اس کا ہے، آپ کا نام شفقت ہے، تھوڑی شفقت فرمائیں، مجھے گفتگو تو کرنے دیں۔ اگر میں عدل پہ آ گیا، عادل نام سے پرابلم ہوگی تو بیٹھے کس لیے ہم یہاں؟ حضور میں عرض یہ کر رہا ہوں، وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ مجھے روک دیں کہ میری باری میں نہ بولے اور میں سب کی باری میں ان کے آپ ناموں پر نہ جائیں، ان کا نام عامر ہے۔ اچھا، سننے میں عامر ہے۔ میں اگری کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے دنوں میں آپ آفر کرتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں ڈائلاگ کریں، اور گورنمنٹ کے دنوں میں ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ سیاسی نظام کو آگے چلانا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ لیکن دوسرے فریق کا یہ خیال ہے، یعنی عمران خان کا یہ خیال ہے کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا، تو اس لیے بھی بات نہیں ہو سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کا بھی یہ خیال ہے کہ ہم اس میں اگر ان کو سیٹل کر گئے تو سیٹل کر گئے، ورنہ ہمارے لیے ٹربل ہوگی، کیونکہ ہم نے بہت مشکل حالات میں اکانومی کی بات کرتے ہیں۔ میں بالکل آنیسٹ اوپینین دوں گا کہ دیکھیں جب آپ 6.5 کی گروتھ، 5.5 کی گروتھ کی بات کرتے ہیں، میں کوئی اکانومی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن یہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ بوم اینڈ بسٹ کا ایک سائیکل ہوتا ہے۔ یہ 6.5 ہماری اوریجنل گروتھ نہیں ہوتی، ہمیں ریالٹی یہ ہمیں اپنی اوریجنل گروتھ پہ جانا ہے، یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ 6.5 اوریجنل پہ چلے جائیں ذرا، کمپنیز کو بتا دیں پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں ملٹی نیشنل۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، وہ بھی ذرا بتا دیں، میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اب پاکستان کے اندر صرف اسی صورت یہ پولیٹیکل ڈائلاگ آگے بڑھ سکتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بننا چاہے تو یہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، ادروائز میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ سوسائٹی پولرائزڈ ہوگی یا اس سے زیادہ جو ہے وہ کانسیکوینسز۔ کیا میاں صاحب کو تواتر کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے؟ میرے خیال میں انہیں جب ضرورت ہو، ایک تو غائب نہیں ہونا چاہیے ایک لمبے ٹائم کے لیے۔ پارٹی کے ہیڈ ہے نا وہ، یا تو وہ اپنی بیٹی کو سونپ دے، جو کہ سونپنی ہے انہوں نے، پارٹی وہ صدارت دینی ہے، وہ کب سونپیں گے مجھے نہیں پتا اس بات کا۔ اور جب وہ صدر ہیں، جیسے آج بولے ہیں، تو گاہے بگائے جب ضرورت ہو نیشنل ایشوز پہ ان کو آنا چاہیے۔